السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کو مختصر سی ویڈیو میں ہنا پودا کے متعلق بتائیں گے۔ ہنا پودا، اس کے پتوں کو سایہ میں یا دھوپ میں خشک کر کے پھر پیسا جاتا ہے، اس سے مہندی تیار کی جاتی ہے۔ مہندی ہاتھوں اور پاؤں میں لگائی جاتی ہے، اسی طرح سر اور داڑھی کے بالوں کو بھی بعض مرد حضرات لگاتے ہیں، لال کلر کی مہندی۔ اس کا پودا تقریباً 3 سے 4 یا 5 میٹر اونچا ہوتا ہے اور بعض جگہوں پر اس کا پھیلاؤ بھی کافی ہوتا ہے۔ عمومی طور پر یہ پاکستان اور ہندوستان میں کثرت سے پایا جاتا ہے اور زیادہ تر یہ اس پودا کو پارکوں، باغوں اور اسی طرح گھروں کے اندر خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں۔ اس پودے کے پھولوں کی خوشبو رات کو بہت زیادہ آتی ہے، اور بعض اس میں ایسے بھی قسم پائی جاتی ہے ہنا کی کہ ان کے پودوں کے پھولوں سے دن کو بھی خوشبو آتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، کافی احادیث میں ہنا پودے کا تذکرہ پایا گیا ہے۔ میں چند احادیث آپ کو پیش کرتا ہوں، پھر میں اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ کو اس کے ہنا پودا کے کچھ نسخہ جات بھی بتانا چاہتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، یہ حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں ترمذی اور مسند احمد میں موجود ہے، اور اس سے ملتی جلتی احادیث اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ مفہوم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں نہ تو ایسا کوئی زخم ہوا اور نہ ہی کانٹا چبھا جس پر مہندی نہ لگائی گئی ہو۔ اب دیکھیں، حضرت ام سلمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہم تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ ان کا فرمان ہے کہ اگر کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہو گیا ہو یا کانٹا چبھا ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علاج مہندی کو لگایا، اور یہ بات آج بھی اسی طرح ثابت ہے کہ اگر آپ کا زخم نہ چھوٹ رہا ہو، بعض اوقات جو آج کل ہمارے جو مریض ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو کوئی زخم ہو جائے، خاص طور پر شوگر کے مریض، ان کو زخم چھوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا، اینٹی بائیوٹک بھی استعمال کرتے ہیں طرح طرح کے، اپنا معدہ کو بھی خراب کر لیتے ہیں۔ ایسے تمام دوستوں کو میں ایک پیغام دیتا ہوں، آپ مہندی لگائیں زخم پر، بس صبح لگائیں، پھر اسی طرح شام کو لگائیں، صاف کریں، زخم کو صاف بھی کرے گی، اور زخم چاہے جتنا پرانے سے پرانا زخم ہو انشاءاللہ چھوٹ جائے گا۔ پھوڑے پھنسیاں مہندی لگانے سے دور ہو جاتے ہیں۔ مہندی کے متعدد فوائد ہیں۔ دوسری حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ مفہوم آپ سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور عیسائی خضاب نہیں کرتے، تم ان کی مخالفت کرو، یعنی مہندی کو لگاؤ اپنے بالوں پر۔ اسی طرح بخاری اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی سر درد کی شکایت لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پچھنے لگوانے کی ہدایت فرماتے، اور جس نے پیروں میں درد کی شکایت کی اسے مہندی لگانے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے، بعض دوستوں کو گرمیوں کے موسم میں اتنی شدید گرمی لگتی ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے۔ بعض خواتین بھی کہتی ہیں کہ ہمیں گرمی ہے، جگر کی گرمی ہو، جگر کی گرمی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں میں جلن رہتی ہو، آپ پریشان نہ ہوں، بالکل پریشان نہ ہوں۔ بعض حضرات، بعض خواتین بھی وہم میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہوگا، فلاں فلاں فلاں۔ وہ ٹھیک ہے، آپ اپنا روحانی علاج کرائیں، جہاں سے مرضی کرائیں، مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے ہاتھ پاؤں میں جلن ہو، اسی طرح
سر میں درد ہو گرمی کی وجہ سے ہو، تو گرمیوں میں آپ سر میں یہی حنا پودے کے پتے توڑیں، اسے رگڑ کر سر پہ لگائیں، ورنہ آپ ان پتوں کو خشک کر کے پہلے ہی پیس کر رکھ لیں، جیسے بازاروں میں مل جاتی ہے مہندی، اس مہندی کو آپ لگائیں، پہلے پانی میں بھگوئیں، حسب ضرورت پانی ڈالیں، 2-3 گھنٹے یہ مہندی پانی میں بھگوئی رہے، ایک تو رنگ بھی اچھا چڑھے گا اور دوسرا آپ کو فائدہ بھی دے گی۔ گرمی آپ کی سر میں درد ہو تو اس کے لیے بھی فائدہ دے گی اور گرمی نکال دے گی، بالوں کو سلکی کرے گی۔ اور پاؤں میں آپ لگائیں تو رات کو سوتے وقت لگائیں، گرمیوں میں ہاتھوں پہ بھی لگا سکتے ہیں، پھر یہ عمل آپ 2-3 دن بعد چھوڑ کے لگا سکتے ہیں، پھر یہ عمل آپ 2-3 دن کے بعد دہرا لیں، بس آپ 3-4 مرتبہ یہ عمل دہرائیں گے تو انشاءاللہ ہاتھ پاؤں کی جو جلن ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ہاں، ایک فائدہ اور بھی ہوگا، اگر آپ کی ایڑیاں پھٹ گئی ہوں، سردیوں کے موسم میں بھی آپ ان ایڑیوں پر بھی لگا سکتے ہیں، 2-3 گھنٹے کے 4 گھنٹے کے لیے دوپہر کو لگا سکتے ہیں۔ جلد کے تمام زخموں، جلد کے تمام مسائل کے حل کے لیے مہندی بہترین چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔